وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنزلين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحفظه على العالمين اللهم له الفرج ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت رسول کے سلسلے میں آج ہماری گفتگو ہے، اور آج بھی یہ ضروری محسوس ہو رہا ہے کہ ابتدا ہی میں اس کی وضاحت کر دی جائے، اور وہ یہ کہ رسول کے جو واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کا تعلق تاریخ سے ہے. تاریخ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی باتیں بیان کرتے وقت خواہ ایک بہت بڑا مجتہد ہی کیوں نہ ہو، طاقتور یا بہت زیادہ صحیح روایتوں کا نہیں رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے واقعات احادیث کی طرح سے ان راویوں سے ہم تک پہنچتے ہیں کہ جو سب بالکل معتبر، عادل اور شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے بارے میں کوئی بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ بیان کیا گیا یہ سب بالکل صحیح ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ راوی عادل ہے اس لیے اس کی روایت غلط ہے. تو اب جو تاریخی واقعات آپ کے سامنے آئیں گے اس میں بعض ایسی روایتیں ہیں، کیونکہ یہ تاریخ ہے، واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، معصوم کے فرمان نہیں ہیں. ایسے واقعات بھی آپ کے سامنے آئیں گے جو اگر بہت باریک بینی سے دیکھے جائیں تو شاید بالکل صحیح نہ ہو. اور اسی لیے کہ میں پچھلے پیر کی تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ سیرت رسول جب تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے، اس سے مسائل کو عکس کرنا غلط، یہ دیکھ کر کہ فلاں واقعہ بتایا گیا، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ مثلا حضرت عبد المطلب کا یہ کردار، حضرت عبداللہ کا یہ عمل تھا، تو اسلام میں یہ مسئلہ ہونا چاہیے. یہ دو الگ ہیں. عقیدے اور شریعت کی بنیاد حدیث پر ہوتی ہے، تاریخ پر نہیں. تاریخ صرف اس لیے آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو ہمارے عام بچوں اور نوجوانوں کی معلومات میں اضافہ ہو، اور دوسرا یہ کہ بہت سارے واقعات مذہب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، ان کا تفصیل منظر آپ کے سامنے آئے. یہ ابتدا ہی کر دینا ضروری تھا کیونکہ سلسلہ تو ابھی بہت نہیں چلے گا. ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے واقعات ہوں جو ہر ایک قبول نہ کر سکے، مگر یہ اس کے نظر انداز کر دیجیے گا کہ یہ تاریخ ہے، حدیث نہیں. دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں کو پیر کی گفتگو سے یہ شک ہونے لگا، لیکن ایسا تو نہیں کہ سیرت بیان کرتے کرتے پیغمبر اسلام کے پردادا اور دادا اور خاندان کے دوسرے بزرگوں کے حالات اتنی تفصیل کے ساتھ آ جائیں کہ تقریباً زیادہ وقت اسی میں نکل جائے. ماہ شعبان میں یہ سلسلہ اس سال ہو تو پتہ چلے کہ نام تو سیرت رسول ہے مگر رسول کے حالات ہی نہ ہو سکے. تو یہ بھی میں عرض کر دوں کہ پیغمبر اسلام کے آباء و اجداد یہ بالکل ایک الگ عنوان ہے جس پر انشاءاللہ آئندہ سالوں میں کبھی الگ سے گفتگو کی جائے گی. ایک ایک پیغمبر اسلام کے ایک ایک بزرگ کے حالات الگ تقاریر میں، جیسے حضرت ابو طالب کے بعد گفتگو ہو چکی ہے. اس وقت جو سیرت رسول میں پیغمبر اسلام کے بزرگوں کے بعد حالات بیان کیے جاتے ہیں، یہ سارے وہ حالات جو آگے چل کر پیغمبر اسلام کی
یہ بعض واقعات میں آپ کے کام، اسی لیے اس میں زیادہ تفصیل ہوگی. صرف ان واقعات کو لیا جائے گا جو آگے چل کر کسی نہ کسی عنوان سے کسی اور واقعے کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے. اور باقی حالات مثلا حضرت ہاشم یا حضرت عبد المطلب کے باقی حالات جن کا تعلق رسول کی سیرت سے نہیں ہے وہ بیان نہیں ہوں گے، وہ انشاءاللہ ایک الگ موضوع ہوگا. یہ دوسری وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ گزشتہ ہفتے کی تقریر بعض لوگوں کو ان سے ہٹی ہوئی محسوس ہوئی. انشاءاللہ آج کی اس تقریر کے بعد آئندہ براہ راست وہ موضوع شروع ہو جائے گا کہ جس کا بیان کیا جا چکا ہے. صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے بات تھی، میں پھر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سیرت رسول میں پیغمبر اسلام کے حالات جب آپ کے سامنے آئیں گے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول عرب کے ماحول میں عرب کی سرزمین پر تھے، اور عرب کے ماحول اور کی سرزمین میں جو مختلف قبیلے ہیں ان کے خلاف بہت ہی زیادہ اہم ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے واقعات میں. تو 4-5 قبیلے ایسے ہیں کہ جن ہر تقریر میں آپ سنیں گے. اتنے سارے ناموں کو سمجھنا اور یاد رکھنا بھی بڑا ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض ایسی رشتہ داریاں ہیں پر اسلام کے حالات کے سلسلے کہ جو سربراہ تک بلکہ اس کے آگے تک انہوں نے اپنے اثر چھوڑے ہیں، لیکن رشتے پیچیدہ ہیں کہ بار بار ان کو بیان جاتا ہے تو لوگوں کو الجھن ہونے لگتی، ذہن ساتھ نہیں دیتا اتنے پرانے اور اتنے گہرے رشتے کیوں بیان جا رہے ہیں. لیکن میری مجبوری یہ ہے، اور اسکول کے طالب علم جانتے ہیں، تاریخ میں رشتے داریاں کے نام اور قبیلے کے نام بیان کیے بغیر کوئی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. میں کوشش کروں گا کہ بات اتنی آسان رہے کہ زیادہ الجھن نہ ہو، لیکن کبھی کبھار ایسی حال ہو تو فقط موضوع کو دیکھتے اسے نظر انداز کیجیے گا. تو وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل کے پاؤں سے زمزم کا چشمہ چلتا ہے اور مکے کی سرزمین آباد ہونے لگتی. سب سے پہلے ایک خاندان بنو جرہم یہاں پہ آباد ہوتا ہے، اور اسی خاندان میں جناب اسماعیل کی شادی ہوتی. جناب اسماعیل مکے کے سردار بنتے ہیں. کسی کو بھی جناب اسماعیل کی سرداری میں شک ہے، نہ شبہ ہے، نہ اعتراض ہے. جناب اسماعیل کی نسل میں 4 یا 5 پیڑھیوں یا پشتوں کے بعد اسی مکے کی سرزمین دوسرے قبیلوں کے آ جانے کی وجہ سرداری ختم ہو جاتی، اور خصوصیت کے ساتھ قبیلہ ہے بنو خزاعہ. کا تذکرہ آج کی تقریر میں 2-3 دفعہ ہوگا، اور سیرت رسول میں بھی اس کا کافی تذکرہ کیا جائے گا. تو بنو خزاعہ ایک دوسرا قبیلہ تھا جو جناب اسماعیل کے 100-150 سال کے بعد مکے کی سرزمین میں آ کے آباد ہوا. یہ لوگ اتنے طاقتور بن گئے کہ انہوں نے مکے کا اقتدار اور حکومت حضرت اسماعیل کی نسل میں حضرت اسماعیل کی اولاد سے واپس لے. جب بنو خزاعہ کے ہاتھ میں مکے کی سرداری آ رہی تھی اور حضرت اسماعیل کا قبیلہ یا یہ کہیے حضرت اسماعیل کی سسرال بنو جرہم کمزور پڑ رہے تھے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں. اپنی حکومت کو یا سرداری کو بچا تو نہ سکے، مگر انہوں نے زمزم کے چشمے کو غیر کے میں جانے سے بچانے کے لیے اسے مکمل طور پر چھپا دیا. یہ خیال کرتے ہوئے کہ پانی کا یہ چشمہ پروردگار عالم نے حضرت اسماعیل کو عطا کیا تھا، غیر کا اس میں تو ہونا چاہیے مگر اس پر حکومت نہیں ہونا چاہیے. یہ خیال کر کے اس چشمے کو پوش کر دیا. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کے قریب ہونے کی وجہ سے جب اس کنویں کو بند کیا جا رہا تھا تو بنو جرہم کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس چیز سے اس پانی کے چشمے کو چھپائیں. کعبے کے دروازے پر کچھ تلواریں جن کی تعداد 5 تھی، کچھ زرہیں
جو فوجی سپاہی میدان میں زیرہ بختر پہن جاتا وہ اور سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن موجود تھے. بنو جرہم فوری طور پر انہی چیزوں کو اتارا، زمزم کے چشمے میں ڈالا اور مٹی سے اس کو بند کر کے نام و نشان مٹا دیا. اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس چشمے کو چھپایا جا رہا تھا تو جس قبیلے نے اب حکومت قائم کی تھی وہ کیوں خاموش تھا؟ اس کے لیے گزشتہ تقریر ہی کا ایک جملہ دوہرا دوں کہ جب مکے میں قبیلے آ کے رہنے لگے تو مکہ باقاعدہ ایک شہر کی طرح سے آباد نہیں ہوا، بلکہ ہر قبیلے نے اپنی مرضی سے جہاں ان کا دل چاہا جگہ کے وہیں پہ قیام کیا. مکے کی چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، یہ پہاڑیاں ایک مسئلہ اور بنی، پہاڑیوں کے بیچ میں جا کے قبیلے رہ رہے. چنانچہ خانہ خدا کے قریب صرف بنو جرہم کا قبیلہ اور یہ قبیلہ جس نے ان کو شکست کے مکے میں اپنی حکومت قائم کی، یہ قبیلہ خانہ کعبہ سے اتنا دور تھا کہ انہیں پتہ ہی نہ چل سکا کہ زمزم کنویں کو کس طرح بند کیا گیا ہے. زمانہ گزرتا چلا گیا، بنو جرہم نے یہ راز اپنے سینے میں محفوظ رکھا. جس کو معلوم تھا وہ کسی اور کو بھی بتانے کو تیار نہیں تھا، حتیٰ یہ کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ بات منہ سے نکل کے پرائی ہو جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ مکے کے سب لوگ پانی کے مسئلے سے پریشان ہو رہے، مگر کسی کو نہیں معلوم زمزم کا کنواں کہاں. یہاں تک کہ وہ آیا کہ لوگ اس کا نام بھی بھول گئے. اور پھر وہ زمانہ آیا جب جناب ہاشم کے دادا جناب حسین دوبارہ اقتدار حاصل کیا مکے کا اور اس قبیلے کو شکست دی جس کا نام بنو خزاعہ تھا. وہ قبیلہ جس نے جناب اسماعیل اسرائیل کو شکست دی، آخر جناب اسماعیل ہی کی اولاد اسی نے دوبارہ اقتدار کو حاصل کیا اور بنو خزاعہ کو شکست ہو گئی. اللہ کام یہی کیا کہ مکے کو باقاعدہ شہر بنایا، پہاڑیوں کے بیچ رہنے والے دور دراز مقامات پر رہنے والے قبیلوں کو قریب بلایا اور مکہ شہر کی شکل میں ہمارے سامنے آیا. جناب حسین اس چیز سے علم تھے کہ زمزم نامی کوئی کنواں اس دنیا میں تھا، جس طرح باقی سارے بھول چکے تھے. جناب حسین کے علم میں بات نہ تھی. پھر سلسلہ آگے بڑھ ان کے بیٹے عبد مناف تک پہنچا. عبد مناف کے بعد جناب ہاشم قبیلے کے سردار بنے. ایک چیز کو یاد دلا دیا جائے، یہ بھی میں نے عرض کیا کہ جناب عبد مناف جو پیغمبر اسلام کے دادا ہوتے ہیں، ان کے 4 بیٹے اور 4 بیٹے کچھ اس طریقے سے تھے کہ یہ جو 4 بھائی یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ان کے 2 گروپ بن گئے تھے. جناب ہاشم کا ساتھ ان کے چھوٹے بھائی جناب مختلف دے رہے تھے اور دوسری طرف حضرت عبد مناف کے دوسرے بیٹے جن کا نام عبد الشمس ہے، یہ وہی بیٹے ہیں کہ جن کی اولاد میں خاندان بنو امیہ، یہ وہی بیٹے ہیں جن کی پیشانی پر پیدائش کے جناب ہاشم کے پاؤں کا پنجہ لگا تھا. ان کا ساتھ ان کے چھوٹے بھائی نوفل نے دیا. تو 4 بھائی، 2 بھائی ایک طرف ہو گئے جناب ہاشم اور جناب مطلب، اور 2 عبد شمس اور نوفل کی جانب ہو گئے. سہائے ستہ میں اس رشتہ داری کے بارے میں، خاندان کے اس حصے ہونے کے بارے میں پیغمبر اسلام کے حوالے سے ایک روایت ملتی. جب جنگ خیبر پیغمبر اسلام نے مال غنیمت کو تقسیم کیا تو خمس جو رسول کا حق ہے اسے اپنے لیے رکھا. اس کے بعد اس کا یہ مال پیغمبر اسلام نے اپنے خاندان میں تقسیم کیا. جب اس مال کو پیغمبر اسلام تقسیم کر رہے ہیں تو روایت ہے صحائے 70 کہ پیغمبر اسلام نے جناب ہاشم کی اولاد کو بھی اس میں سے حصہ دیا اور جناب ہاشم کے بھائی جناب مطلب کی اولاد کو بھی اس میں سے حصہ دیا. یہ دیکھ کر باقی جو 2 بھائیوں کی اولاد تھی عبد الشمس اور نوفل، وہ لوگ بھی آگے آئے. کہا اللہ کے رسول اگر آپ فقط جناب ہاشم کی اولاد کو حصہ دیتے تو کہیں ہمیں کسی قسم کا احساس نہ ہوتا کیونکہ وہ آپ کا خاندان تھا، مگر آپ نے جناب ہاشم کی ایک بھائی کی اولاد کو حصہ دیا.
باقی دو بھائیوں کی اولاد میں ہم ہیں، ہمیں بھی حصہ دیجیے۔ پیغمبر اسلام نے اس وقت یہ سننے کے باوجود کہ ظاہری اعتبار سے ان لوگوں کی بات صحیح، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل پھنسائی اور اس کے بعد کہا کہ ہاشم و مطلب دو بھائی تھے، لیکن ان کا خاندان آپس میں اس طریقے سے ملا ہوا تھا کہ جیسے میرے دونوں ہاتھ کیا، اور ٹھیک ہے باقی دو بھائی تھے لیکن وہ ان دو بھائیوں کی مانند نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ روایت اگر مستند ہو تو یہ بتانے کافی کہ دو بھائی آپس میں اس طریقے سے مل کے رہ رہے تھے کہ جیسا ایک خاندان، اور یہی سبب کہ جناب ہاشم جن سے ان کے والد نے لیا تھا کہ تمہاری پیشانی میں نور رسالت ہے، اس لیے اپنا نکاح بہت سوچ سمجھ کے کرنا، اور جناب ہاشم بہت پریشان تھے کہ کس خاندان میں رشتہ کیا جائے۔ آخر خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے دعا مانگ رہے تو آواز آتی ہے کہ مدینے جاؤ۔ تو جب جناب ہاشم مدینے جانے کے لیے نکلے، شادی کے ارادے سے جا رہے، شادی کرنا تو اپنے تینوں بھائیوں کو نہیں لیا، فقط اپنے بھائی مطلب کو لیا اور باقی دو بھائیوں کو نظر انداز کیا اور مدینے میں پہنچے۔ بظاہر یہ لگ رہا کہ اب تک کی گفتگو وہی ہے کہ گزشتہ ہفتے ہو چکی، مگر کئی نئی باتیں ہیں تسلسل کو ملانے کے لیے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جس خاتون کا نام خانہ کعبہ کے دروازے پر ایک غیبی آواز کے ذریعے جناب ہاشم نے سنا، ان کے قبیلے میں گئے جو بنو نجات کا قبیلہ، وہاں جا کے پتا چلا کہ ان کے والد تو موجود، مگر انہوں نے یہ کہا کہ میں جناب ہاشم کی عظمت اور بڑائی کو بھی جانتا ہوں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ عرب میں اس وقت ان سے زیادہ شریف اور صاحب عزت کوئی نہیں، مگر میری بیٹی آزاد اور خود مختار ہے، میں یہ رشتہ اس کے سامنے پیش تو کر سکتا ہوں، باقی اس کی مرضی کے اوپر ہے۔ ان کی بیٹی کا نام ہے سلمہ، اسے سلمہ بھی کہا جاتا مگر صحیح عربی لفظ ہے سلمہ۔ ان کی بیٹی سلمہ اس وقت اپنے قبیلے میں نہیں تھی، بلکہ مدینے سے کچھ دور کے فاصلے پر یہودیوں کا ایک محلہ، اس میں سالانہ ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ اب زمانہ وہ ہے کہ ابھی یہودیوں، مکے کے کافروں، مسلمانوں، ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، تو یہودیوں کے محلے میں جو بنو قینقاع کے مقام پر تھا ایک میلہ لگتا تھا۔ پتا چلا کہ جناب سلمہ اس میلے میں شرکت کے لیے گئی تھی، 3 دن یا 7 دن کے بعد واپس آئیں گی، اور ان کے والد معذرت کر رہے ہیں کہ ساری عظمت تسلیم ہے آپ کے خاندان کی، مگر میری بیٹی کی جو رائے ہوگی اس پر عمل ہوگا۔ جناب ہاشم نے مدینے میں ٹھہر کر جناب سلمہ کا انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی قوم سے کہا کہ چلو ہم بھی اس میلے میں چلتے۔ وہاں گئے اور ایک ایسا خیمہ لگایا کہ جو عرب میں انتہائی مالدار اور انتہائی طاقتور قبیلہ لگاتا، یعنی سرخ اونٹ کی کھال کا بنا ہوا۔ سارے میلے کی توجہ اس جانب ہو گئی۔ پھر جب جناب ہاشم اپنے بھائی اور خاندان کے دوسرے رشتے داروں کے ساتھ تلوار کمر میں لٹکا کے میلے میں نکلے تو ایک مرتبہ جناب ہاشم کا حسن و جمال اور خوبصورتی دیکھ کر دکانداروں نے اپنی اپنی دکانوں کو چھوڑ دیا۔ میلے میں تفریح میں آنے والے اپنی تفریح کو بھول گئے اور سب کی توجہ اس نوجوان پر ہو گئی کہ یہ کون ہے، کتنا خوبصورت، کتنا روبدار، اتنا صاحب جلال و جمال۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ جناب سلمہ بھی اس وقت میلے کے اندر موجود تھی۔ جب ان کی نگاہ جناب ہاشم پر پڑی تو جناب ہاشم کی شرافت، جناب ہاشم کے روب اور خوبصورتی نے ایک عجیب اثر ڈالا جناب سلمہ کے دل پر، اور جب تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے باپ کے ذریعے سے یہ پیغام ملا کہ اسی آدمی نے تمہارا رشتہ بھجوایا، جناب سلمہ اس رشتے کو قبول کر لیتی مگر زبان سے کچھ نہیں کہتی، فقط شرم سے سر جھکا کے بیٹھ گئی، اور ان کے والد نے سمجھ لیا کہ میری بیٹی کو یہ رشتہ قبول ہے۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر سے مراد ہے کہ 2 دن کے بعد ابھی یہاں میلہ، اس وقت نہ شادی ہو سکتی ہے نہ جناب ہاشم کو جواب مل سکتا ہے۔ جب یہ سارا قبیلہ اپنے گھر جائے گا تب یہ رشتے کی بات آگے بڑھے گی۔ مگر 2 یا 3 دن کے بعد جب
جناب سلما کے والد پھر اپنی بیٹی کے پاس گئے اس میلے میں، تو دیکھا کہ میری بیٹی کچھ پریشان بیٹھی، سوال کیا کہ کیا بات ہے؟ کہا بابا اب اس رشتے پر میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ جناب سلما کے والد احمد گھبرا کے کہتے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کہا کہ کسی نے بتایا، اور تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ بتانے والا شیطان تھا، جو ایک بوڑھے شخص لباس میں جناب سلما کے پاس آیا تھا اور کہا تھا کہ تم کس سے اپنا رشتہ طے کرنے جا رہی؟ یہ تو وہ جو انتہائی بزدل اور عورتوں کو بہت زیادہ طلاق دیتا، اور اس سے عورتوں سے کوئی رغبت و خواہش ہی نہیں، فقط نکاح کرتا ہے طلاق دیتا ہے، نکاح کرتا ہے طلاق دیتا۔ تو جناب سلما اپنے والد شکوہ کرتی کہ میں نے ان کے بارے میں یہ سنا۔ ان کے والد ایک مرتبہ مسکرائے، ہنسے اور کہا کہ بیٹی تم نے کس سے ایسی بات سن لی؟ یہ مکے کے سردار جناب ہاشم کہ جن کی بہادری کو سارا عرب جانتا اور پہچانتا، مگر بیٹی خاموش تو ہو گئی، دل میں خیال تو رہا۔ کہنے والا بظاہر بڑا معتبر بن کے آیا، بزرگی کے ساتھ آیا، کہیں اس کی بات صحیح نہ ہو تو پروردگار عالم اسی وقت یعنی اسی زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش کر دیا کہ جس کی وجہ جناب سلما کے دل میں جو ایک کھٹک ہوگی، جو ایک ہلکا سا خیال ہوگا، وہ بھی نکل گیا۔ اور وہ یہ کہ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ میں نے جناب سلما کو بہکانا چاہا مگر ان کے والد کی وجہ سے جناب سلما خاموش ہو گئی، تو وہ سمجھ گیا کہ اب ان کے والد کو جب تک کہ نہیں بہکایا جائے یہ رشتہ ہو کے رہے گا۔ اس نے عربوں کے خاص مسئلے کو استعمال کیا۔ وہ اس وقت جناب عمر کے پاس آیا۔ اب یہ میں تفصیل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یہاں سے یہودیوں کی دشمنی کا آغاز ہو رہا۔ وہ جناب عمر کے پاس آیا، یعنی جناب سلما کے والد جناب ہاشم کے ہونے والے خسر، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ لوگ کس تیاری میں بیٹھے ہیں؟ خیمہ لگا ہوا ہے، خاندان کے بزرگ جمع ہیں، اچھا لباس پہنا ہوا ہے۔ کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ آیا، مکے کے سردار اس معاملے میں بات کرنے کے لیے آنے والے، ہمارا خاندان اس لیے جمع۔ شیطان نے دیکھا موقع بڑا اچھا، عربوں میں ایک تو خاندانی وقار اور خاندان کی ناک کا بڑا خیال رکھا جاتا۔ چنانچہ نے کہا کہ خیال تو آپ کا نیک ہے، مگر یہ آپ نے سوچا کہ آپ کا قبیلہ اتنا بڑا، آپ کا خاندان اتنا مشہور، اور آپ کی بیٹی اتنی حسین و جمیل اور اتنی شریف، آپ جو رشتہ کر رہے ہیں مہر آپ نے کیا طے کیا؟ اپنی بیٹی کے لیے کوئی معمولی مہر کو آپ قبول نہ کیجیے گا۔ شیطان کو یہ معلوم کہ عرب میں ایک آدمی 6 یا 8 یا 10 شادیاں کرتا، اس کے لیے کوئی خاص بلکہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتی کہ اگر وہ زیادہ مہر رکھ دے تو انسان چھوڑ کے چلا جاتا کہ مجھے ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ تو دوسرا، ایک ہی شادی کرنا، مگر وہاں تو اتنی کثرت سے ہر آدمی شادیاں کرتا تھا اسلام سے پہلے کہ وہ مہر وغیرہ کی وجہ سے کبھی کسی رشتے کو قبول نہیں کرتا تھا۔ اب شیطان یہ سمجھ رہا کہ میں نے بیٹی کا مسئلہ کہہ کے جناب عمر کو مہر زیادہ کرنے میں راضی کر لیا، جناب ہاشم کو کیا فکر ہوگی اس شادی، وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ مگر جناب ہاشم جب تشریف لاتے ایک مرتبہ سارے قبیلے نے کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ جناب ہاشم سوال کرتے کہ اب تو میلہ بھی ختم ہو گیا، آپ کی بیٹی بھی آپ کے پاس آ چکی ہوں گی، میرے اس بیان کا کیا رہا؟ کہا کہ ہمیں قبول تو ہے، مگر یہ بتائیے کہ آپ مہر کیا رکھیں گے؟ اب ایک مرتبہ جواب دیا کہ آپ مہر چاہتے ہیں، ہم آپ کو 100 ایسے اونٹ دیں گے کہ جن کی کھال کا رنگ سرخ اور بال کا رنگ سیاہ، یہ عرب میں انتہائی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی۔ آپ کسی کو سونا دیتے اس سے زیادہ خوش ہوگا ایسا اونٹ لے کر۔ جناب عمر انتہائی خوش، اتنا بڑا مہر مل رہا، بعض تاریخوں میں 10، بعض میں 100۔ لیکن شیطان جو وہیں بیٹھا چپکے سے اشارہ کرتا اور کہتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ جناب عمر کہتے بہرحال ہماری بیٹی، ایک ہی بیٹی، اکلوتی بیٹی، آپ مہر میں کچھ اضافہ کریں، کتنا بڑا آپ کا خاندان۔ جناب ہاشم ابھی بولنا ہی چاہتے کہ ان کے چھوٹے بھائی جناب مطلب نے کہا ٹھیک، ہمیں قبول، ہم اس کے ساتھ 1000 مثقال سونا بھی آپ کو دیں گے۔
یہ اتنا بڑا مہر ہو گیا کہ جناب عمر انتہائی خوش. شیطان پھر اشارہ کرتا. ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری بیٹی کی قدر میں کچھ اور اضافہ کریں. اب جناب مختلف گفتگو اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور کہتے ہیں اچھا ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹی کو 5 کنیزیں بھی دیں گے اور کچھ جناب عمر. مگر شیطان کا پھر اشارہ کہ آپ کچھ اور مطالبہ کریں. وہ ایسا اس حد تک مطالبے کروانا چاہ رہا کہ خاندان بنی ہاشم ایک مرتبہ واپس چلا جائے، خاندان ہاشم واپس چلا جائے. مگر جناب مطلب کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ اور چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مصر و کافور جو عرب میں اور خاص طور پر مکے میں انتہائی قیمتی چیز ہے، یہ ایک بڑی مقدار میں دیں گے. مقدار بھی بتائیں گے اس زمانے کے پیمانے سے ہے. جناب عمر انتہائی کچھ شیطان اشارہ کرتا ہے کہ آپ کچھ اور کہیے. یہ تو آپ کی بیٹی کی قدر کے برابر، قیمت کے برابر، عزت کے برابر مہر نہیں ہوا. جب جناب سلمہ کے والد نے مطالبے کو اور بڑھایا تو جناب مطلب کہتے ہیں کہ اچھا ہم اس کے ساتھ اتنی مقدار میں امبر، بہت بڑی مقدار امبر اور مصری سفید کپڑا اور یمنی چادریں دیں گے. سب عرب میں انتہائی قیمتی چیزیں. آج ہم اور آپ تو سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں. جناب عمر اتنے خوش ہو گئے کہ ایک مرتبہ جس شیطان اشارہ کرتا جب آپ کچھ اور کہیے تو غصے کی حالت، انتہائی خوشی میں بات ہو رہی، غصے کی حالت میں مڑتے ہیں شیطان کی جانب اور کہتے ہیں کہ آپ بزرگ، آپ بوڑھے، اس لیے میں نے آپ کا احترام کیا، مگر آپ مجھے دوسروں کے سامنے ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں. میرے سینے سے تشریف لے جائیے. بس شیطان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا. وہ کھڑا ہو کے باہر نکلتا، مگر جیسے ہی وہ باہر گیا جناب عمر مدینے کے قبیلے کے سردار، چنانچہ آج کی اس تقریب میں انہوں نے اپنے ہی جیسے یہودی قبیلے کے سرداروں کو بھی بلایا. 400 یہودی بھی آئے تھے اس تقریب میں جو رشتہ طے ہونے کی تقریب تھی. جب وہ باہر نکلا تو یہودی جو اپنے میلے میں جناب ہاشم کو دیکھ چکے اور ایک مرتبہ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ان کی پیشانی پر تو وہ نور ہے جو ہمارے بزرگ اور علماء بتا کر گئے کہ نور آخری پیغمبر ہوگا. اس نور کے اس دنیا میں آنے کے بعد پھر یہودیت کا مذہب ختم ہو کے رہ جائے گا. وہ تو موقع کی تلاش میں تھے کہ ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم اس نوجوان کو یہی قتل کر دیں. شیطان ان کے باہر گیا، انہیں موقع ہاتھ آ گیا. ایک مرتبہ خود جناب سلمہ کے والد سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، جناب ہاشم و مطلب کو دیکھا اور کہا تمہاری وجہ سے ہمارے بزرگ کی توہین ہوئی ہے، ہم تمہیں زندہ نہیں جانے دیں گے. یہ کہہ کہ 400 تلواریں نکل آئیں. جناب ہاشم نے دیکھا کہ اب بات اس منزل پہ آ پہنچے کہ جب تک کہ ان کو سبق نہ سکھایا جائے یہ اپنی شرارت سے بات نہیں آئیں گے. جناب ہاشم کی تلوار کے نکلی. تاریخ کہتی ہے 40 یا 70 یہودی جناب ہاشم کے ہاتھ سے جہنم واصل ہوئے. تب سارے یہودی ایک مرتبہ فرار اختیار کر کے اس قبیلے کو چھوڑ دے گئے. ادھر جناب سلمہ کے والد نے یہ منظر دیکھا، جناب ہاشم سے معافی مانگی کہ آپ کے گھر میں میری توہین ہوئی لیکن قصور میرا نہیں تھا. رشتے کی منظوری دی اور اس کے بعد پلٹ کے گھر میں آئے اور انتہائی خوشی کی حالت میں کہتے ہیں کہ بیٹی تو نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا، ایک شور ہو گیا تھا، ہنگامہ ہو گیا تھا، تو نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا کہ جسے کسی گمراہ کرنے والے نے اس دن کہا تھا اس کی بہادری کیسی تھی کہ وہ 2 آدمی تھے اور 400 یہودی ان کے سامنے سے فرار اختیار کر گئے. جناب سلمہ بھی انتہائی خوش ہے، مگر باپ کو بیٹی اور بیٹی کو باپ سے بہرحال محبت کی ہے، اکلوتی بیٹی. چنانچہ 2 مطالبے، 2 شرطیں انہوں نے اس نکاح میں رکھی. ایک شرط بیٹی کی جانب سے تھی، ایک شرط باپ کی جانب سے تھی. جناب ہاشم سے کہا کہ ہمیں یہ سب مہر نہیں چاہیے، ہم بہکاوے میں آ گئے تھے، جو آپ کی مرضی وہ مہر آپ دے دیجیے. انہوں نے ایک مرتبہ ہاشمی شرافت کے ساتھ جواب دیا کہ نہیں، جس کا ہم وعدہ کر چکے ہیں اسے تو پورا کر کے رہیں گے. اب جناب سلمہ کے والد کہتے ہیں کہ بس فقط 2 شرائط ہیں ہماری. میری شرط تو یہ کہ جب میری بیٹی کے یہاں بچے کی ولادت کا زمانہ قریب آئے تو آپ اسے یہاں لے آئیے. اس لیے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہماری نسل جو چلے، ہمارے یہاں جو اولاد ہو وہ ہمارے اپنے قبیلے کے اندر ہو. جناب ہاشم نے کہا کہ یہ شرط مجھے قبول ہے. کہا دوسری شرط میری بیٹی کی وہ یہ
کہ اگر خدا نخواستہ کبھی حالات بدلے اور میری بیٹی کو مدینے میں رہنا پڑا تو جو اولاد ہوگی وہ بھی ساتھ رہے گی. اولاد ماں کے ساتھ رہے گی، باپ کے ساتھ نہیں. یہ مطالبہ کیا گیا. یہ مطالبہ بھی جناب ہاشم نے مانا. ضمن میں ایک بات کہہ دوں کہ اسلام کے اندر جو زندگی گزارنے کا تصور وہ ہمارے اور آپ کے تصور سے بالکل مختلف. اسلام اس چیز کو زیادہ پسند کرتا کہ انسان قریبی سے قریبی رشتے دار، گہرے سے گہرے دوست کے ساتھ بھی جب کوئی معاملہ کرے تو ہر وہ بات پہلے سے طے کر لے کہ اگر بعد میں کوئی اختلاف ہو تو اس کی وجہ سے جھگڑا نہ ہونے پائے. یہی سبب کہ معصوم نے جو اس مشہور روایت میں جس میں یہ بتایا کہ کن لوگوں کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی، اس مشہور روایت میں یہ تذکرہ کیا کہ خدا اس مومن کی دعا قبول نہیں کرتا جس نے کسی دوسرے مومن کو قرضہ دیا اور نہ کوئی گواہ رکھا نہ کوئی تحریر لی، ایسے ہی قرضہ دے دیا. اب جس کو قرضہ ملا وہ قرضہ دبا کے بیٹھ گیا، واپس کرنے سے انکار کر رہا. امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ اب جس نے پیسے دیے یہ پریشان ہو کے دعا کرے گا خدا سے، خدا بندہ میرا اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ کا پیسہ پھنس گیا، کسی طریقے سے تو مجھے واپس دلوا دے. مگر خدا یہ کہہ کر اس کی دعا کو ٹھکرا دیتا کہ جب میں تجھے حکم دیا تھا کہ قرضہ دیتے وقت گواہ رکھو، تحریر لو، تو تم نے یہ غلطی کیوں کی؟ غلطی تمہاری ہے، نتیجہ بھی تمہیں برداشت کرنا پڑے گا. البتہ امام معصوم نے اس کے بعد یہ بھی بیان کیا کہ اگر ایسے ہی پیسے جو کسی اور کو دے چکے ہو اور واپس نہیں مل رہا واپس لینا ہی ہو تو ایک طریقہ ہے صرف خود دعا مانگو گے قبول نہیں ہوگی. مگر 4 ایسی عظیم ہستیاں ہیں، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، جناب آمنہ اور جناب فاطمہ بنت اسد، یہ مکے میں جاؤ، ان چاروں کی طرف سے 4 ثواب اور 4 نمازیں پڑھو، ان کے ذریعے سے دعا مانگو تو خدا تمہاری دعا فوراً قبول کرے گا. اس مسئلے میں کہ تمہارا وہ پیسہ جو بظاہر ضائع ہو گیا ہے مل جائے گا. تو اب خود اسلام کہہ رہا کہ پیسہ دے رہے ہو، تمہیں بڑا اعتماد ہے، بڑا بھروسہ، سب کچھ صحیح، لیکن پہلے سے ہر وہ کام کر لو کہ بعد میں اختلاف کی صورت میں تمہیں نقصان نہ ہو. اسی سلسلے میں آپ دیکھیں جناب ہاشم، جناب سلمہ، دونوں قابل احترام شخصیتیں، ایک پیغمبر اسلام کے پردادا، ایک پیغمبر اسلام کی پردادی، ایک اسلاف شامخہ میں ہے، ایک ارحام مطہرہ میں ہے، لیکن نکاح ہو رہا تو پہلے سے ہر چیز کو طے کیا جا رہا. اور ہمارے لیے میں نے قرضے کی مثال، ہمارے لیے 2 مقامات پر تو خاص طور پر حکم دیا گیا کہ پہلے سے معاملہ طے کر لو. ایک اپنی زندگی میں وصیت تحریر کر کے چلے جاؤ تاکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد میں کوئی جھگڑا نہ ہونے پائے. یہ کتنا سخت حکم ہے اسلام کا. جو مرے، جو روایت کی کہ جو آدمی مرے اس حالت میں کہ اس نے وصیت نہیں کی تو جب مرتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا. جو معرفت ایمان کے سلسلے کی روایت ہے وہی وصیت کے سلسلے کی روایت ہے. مگر ہمارا معاشرہ ماحول کتنا بدل گیا کہ ایک بیٹا بہت پریشان میرے پاس آیا، کہا کہ آپ نے کیسی مجلس پڑھ دی، آپ نے تو مجھے مار کھلوا دی، یہ تو جوتے پڑوانے والی مجلس ہے. کیا ہوا بھائی؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ وصیت پہلے سے تحریر کر دی جائے تو بہت اچھا ہوتا. میں نے اپنے باپ سے یہ بات کہہ دی کہ آپ اپنی زندگی میں وصیت تحریر کر دیں. ارے انہیں تو غصہ آ گیا، کہنے لگے تم میری مرنے کی دعا مانگ رہے ہو، تم میری موت کا انتظار کر رہے ہو. اب ہماری فکر یہی مسئلہ نکاح کا مسئلہ. بہت شور مچاتے ہیں لوگ کہ اسلام میں طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے، عورت بیچاری بالکل مجبور. جبکہ یہ بات شریعت اور فقہ میں موجود ہے کہ نکاح کے وقت یہ شرائط رکھی جا سکتی ہے کہ اگر لڑکی چاہے تو اپنی مرضی سے وقت پہ طلاق لے سکتی، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ شرط بیوی کو زیادہ اختیار دلوا رہی تو اس شرط کو مزید سخت بنایا جا سکتا کہ اگر شوہر ظلم کرے، اگر شوہر مطلب نان و نفع نہ دے تو لڑکی طلاق لے سکتی ہے. اب شوہر راضی نہ بھی ہو تب بھی طلاق مل سکتی ہے اگر پہلے ہی سے نکاح کے وقت اس شرط کو طے کر لیا جائے. مگر مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن جس ماحول میں میں رہتا ہوں وہاں شگون اتنا اہم سمجھا جاتا کہ نکاح کے موقع پر اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ طلاق کی بات ابھی سے طے کر لیجیے تو لوگ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی اور آپ طلاق طلب نکال کے بدشگونی کر رہے ہیں. غلطی ہم خود کرتے ہیں، بعد میں الزام اسلام پہ ڈالتے ہیں. تو آپ جناب ہاشم اور جناب سلمہ کا نکاح ہو رہا، کتنی عظیم شخصیتوں کا نکاح.
اور اس عظیم نور کے لیے یہ نکاح ہو رہا، مگر پہلے سے طے ہو رہا کہ اگر حالات بعد میں تبدیل ہو گئے اور جناب سلمہ مکے میں نہیں رہی، مدینے میں رہی، تو بیٹا ان کے ساتھ رہے گا۔ بلکہ جملہ تو بڑا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ شاید کوئی عام عورت اس کو برداشت نہ کر سکے کہ اگر میرے شوہر کا انتقال ہو جائے تو میں مدینے میں رہوں گی اور میری اولاد میرے ساتھ رہے گی۔ نکاح سے پہلے شوہر کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر انتقال ہو جائے یہ کتنی بڑی بدشگونی کی چیز سمجھی جاتی، مگر یہ ساری چیزیں وہ جو ہم نے ہندوؤں سے لی، خاندان رسالت کا طریقہ کچھ اور ایک ابتدا میں طے ہو گیا۔ جناب ہاشم نے کہا مجھے یہ شرط بھی منظور ہے، بڑی شان کے ساتھ یہ نکاح ہوا اور جناب سلمہ رخصت ہو کے مکے آئی۔ اب یہ یہودی جن کو اس وقت پہلی مرتبہ خاندان رسالت سے نقصان پہنچا ہے، بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ہم سے حماقت ہو گئی کہ وہ شخص مدینے آیا اور چلا بھی گیا جس کی اولاد میں رسول پیدا ہونے والے ہیں۔ ذرا ہم ہمت کرتے تو یہیں پہ ہم رسالت کا خاتمہ کر سکتے تھے۔ اب پہلی مرتبہ یہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھے، کہا کہ یہ نور ہماری سرزمین میں آ گیا ہے، ایسا منصوبہ بناؤ کہ اگر دوبارہ کبھی یہ موقع ملے تو یہ شخص زندہ نہ جانے پائے۔ یہ تو یہودی سازش کر رہے ہیں۔ ادھر جناب ہاشم مکے میں آئے۔ جناب ہاشم کے حالات تو مجھے نہیں بیان کرنا، کچھ عرصے یہاں قیام رہا۔ جناب سلمہ حاملہ ہوئی اور جب بچے کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو جناب ہاشم نے اپنے خاندان کو بلایا، کہا کہ میں مدینے جا رہا ہوں، بہت دور کا سفر، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اپنے بھائی مختلف کو اپنا جانشین اور قائم مقام بنا کے جا رہا ہوں، اس کی اسی طرح اطاعت کرنا جس طرح میری اطاعت کر دے، اور اگر میں واپس نہ آ سکا تو پھر میرے بعد یہ مکے کا پورا بار اختیار حاصل ہوگا۔ جناب مختلف کو خدا حافظ کہا اور اپنی بیوی کو لے کے مدینے کی جانب چلے۔ شہر مدینہ میں داخل ہوئے، سسرال میں استقبال کیا گیا جناب ہاشم کا۔ 7 یا 8 مہینے کے بعد ہی واپس آئے۔ جناب سلمہ اس وقت اسی شہر مدینہ میں ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بیٹے کی ولادت ہوئی۔ تاریخ کہتی کہ ماں نے ان کا نام عامر رکھا، مگر کیونکہ ان کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور سفید بال عام طور پر بڑھاپے میں ہوتے ہیں، بڑھاپے کو عربی میں شیب کہتے ہیں، تو اس بچے کا نام یاد سے شیبہ رکھ دیا گیا، بوڑھوں جیسے بال والا، شیبۃ الحم۔ یہی وہ عظیم شخصیت جو آگے چل کر جناب عبد المطلب کہلائے اور جن کے گھرانے میں اسلام کو، شریعت کو، فقہ کو کچھ ایسے مسئلے دیے کہ قیامت تک ان پر عمل ہو رہا ہے۔ بیٹے کی ولادت، مگر اس سے کچھ پہلے جناب ہاشم کو ایک ضروری تجارتی کام سے فلسطین کے علاقے میں جانا پڑا۔ جناب ہاشم کے حالات جب میں بیان کروں گا تو وہاں آپ سنیں گے کہ جناب ہاشم نے پورے عرب پر ایک احسان کیا تھا۔ پہلی مرتبہ جس طرح آج کل ہمارے یہاں لمیٹڈ کمپنیز بنتی، یہ تصور پہلی مرتبہ جناب ہاشم نے پیش کیا تھا۔ یہ تاجروں سے کہا تھا الگ الگ تجارت کیوں کر رہے، سب اپنے سرمایہ سے لاؤ، ایک ساتھ تجارت کرو، آپ سے لے جاؤ اور لے کے آؤ۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کی تھی، مگر کیونکہ شروع کرنے والے جناب ہاشم تھے اس لیے ساری ذمہ داری بھی ان پر ہے۔ یہ مدینے کے اندر ہے، بیوی حاملہ، بیٹے کی ولادت کا وقت قریب آ رہا کہ پتہ چلا فلسطین کی طرف جو مکے والوں کا قافلہ جا رہا اسے ایک بڑا اہم مسئلہ، کاروباری مسئلہ پیش آ گیا۔ کیونکہ میرے موضوع سے خارج اس لیے اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اب ایسا وقت کہ دل نہیں چاہ رہا کہ اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کے جائے، لیکن یہ ایک احساس ذمہ داری، حقوق الناس کا مسئلہ میں نے سب کی ذمہ داری دی ہے، یہ مجبور کر رہا ہے کہ سفر کرو۔ فلسطین کی جانب گئے اور جب وہاں گئے اس معاملے کو تو سلجھا دیا، مگر وہاں بیمار پڑے اور واپسی میں غزہ کے مقام پہ انتقال کیا۔ بعض مورخین نے یہ لکھا کہ کوئی تعجب نہیں کہ فلسطین کے مقام پر جناب ہاشم کی اس بیماری ان دشمنان دین کا بھی حصہ جو یہودیت کے نام سے فلسطین کے علاقے میں تھے، مگر کیونکہ یہ بات پوری طرح ثابت نہیں اور یہ موقع بھی نہیں، اس لیے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے جناب سلمہ کے یہاں بیٹے کی ولادت تو ہوئی، مگر ایک خوشی کی خبر اور ساتھ ساتھ یہ غم والی خبر آئی کہ آپ بیوہ ہو گئی، آپ کے شوہر انتقال کر چکے ہیں۔ اب جناب سلمہ کے لیے ساری زندگی ان کی اولاد تھی جن کا نام عامر رکھا ہے، لیکن ان کے بالوں کی سفیدی کی وجہ سے ان کو شیبۃ الحمد کہا جا رہا۔ تاریخ یہ بتا رہی کہ جناب سلمہ نے سوچا صرف 7 یا 8 مہینے مکے میں رہی کہ میرا مکے والوں سے کوئی تعلق نہیں، میرا شوہر سے تعلق تھا، وہ
انتقال کر چکے ہیں، اب میں اپنے باقی کے پاس رہوں، کیونکہ یہ پہلے شرط رکھ چکی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ رہے گا، اس لیے مکے میں خبر بھی نہیں کروائی کہ کیا ہوا۔ وہاں جناب مطلب یہ معلوم ہوا کہ میرے بھائی فلسطین کی جانب گئے، انتقال کر گئے، سارے مکے نے سوگ منایا، سارے مکے میں ماتم ہوا، عورتوں نے بال کھول دیے جناب ہاشم کے انتقال پر، لیکن جناب مطلب کو پتہ نہ چل سکا کہ میرے بھائی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بھائی کے انتقال کے فوراً بعد اتنی بڑی ذمہ داری کاندھوں پر آ گئی، سارے مکے کی دیکھ بھال کرنا، تجارتی قافلوں کو سنبھالنا، کہ ذہن سے یہ بات نکل گئی، توجہ نہ دے سکے اور وہ مکے کا انتظام کر رہے ہیں۔ وہاں 7 سال گزر گئے، یہ چھوٹا سا بچہ 7 سال کا ہو چکا، مگر اتنا طاقتور اور ایسا ماہر تیر انداز کہ مدینے کے بڑے بڑے تیر انداز اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجز محسوس کر رہے ہیں۔ 7 سال کی عمر ہوگی اس بچے کہ کوئی شخص مکے کا رہنے والا مدینے گیا، واپس آیا، جناب مطلب کی تلاش سے نکلا، دیکھا کہ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے، کہا کہ آپ یہاں بیٹھے اور آپ کو پتا نہیں کہ مدینے میں آپ کے بھائی کی نشانی موجود۔ جناب مطلب تڑپ اٹھے، یہ تم نے کیا کہا؟ کہا کہ ہاں میں مدینے سے آ رہا ہوں، وہاں میں نے دیکھا کہ بچوں کا ایک گروہ ہے، بچوں کی ایک جماعت ہے، ان کے درمیان ایک بچہ، اور وہ بچہ اتنا ماہر تیر انداز، اتنا ماہر تیر انداز کہ ہتھیلی کے برابر اگر حلقہ تو اس میں سے بھی اپنے تیر کو اس صفائی سے نکالتا کہ وہ حلقہ ہلنے بھی نہیں پاتا، وہ رنگ ہلنے بھی نہیں پاتا۔ میں نے آج تک عرب میں ایسا کوئی بچہ نہیں دیکھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون، تو اس نے جواب دیا کہ میرے باپ کا نام ہاشم، کہ جو مکے کے حاکم تھے، اور 4-5 شعر اور بیان کیے۔ جب جناب مطلب یہ سنتے ہیں تو ایک مرتبہ تڑپ اٹھتے ہیں، فوراً اپنے رشتہ داروں مکے کی حکومت سپرد کی اور تنہا مکے سے مدینے چلے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ غلاموں اور رشتہ داروں کو ساتھ بھی لیا، مکے سے چلے مدینے پہنچے۔ مدینے میں داخل ہو کر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی سسرال جائیں، کہ مدینے سے باہر ایک میدان میں تیر انداز بچوں کو دیکھا جو تیروں سے کھیل رہے تھے، اور فوراً اپنے بھتیجے کو پہچان لیا، آگے آئے اور آگے آنے کے بعد اپنا تعارف کرایا کہ تم مجھے نہیں جانتے مگر میں تمہارا چچا ہوں، اور جناب ہاشم کے کچھ حالات بتائے، کہا اب تم میرے ساتھ چلو۔ جناب مطلب یہ خیال تھا کہ اگر یہ اطلاع ان کی ماں کو مل گئی تو شاید وہ نہ جانے دیں، شاید وہ روک دیں۔ اب یہاں تاریخ میں 3-4 روایتیں، ان سب کو بیان کرنے کا موقع نہیں، تو خلاصہ صرف یہ کہ جناب مطلب چاہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو یہیں سے لے کے چلے جائیں، کہ اتنے میں یہودیوں کے گروہ نے، جو ویسے ہی جناب مطلب کا دشمن ہو رہا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا کہ جب کبھی یہ اپنے نانا اور ماموں کے بغیر ملے، کیونکہ جناب عبد المطلب کا واقعہ، یہ جو 7 سال کا بچہ جن کا نام ابھی شہبہ بعد میں عبد المطلب ہوگا، یہ بچہ ہمیشہ ان کے نانا اور ماموں ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کبھی الگ نہیں ہوتے۔ یہودی اس تلاش میں کہ اس بچے کو نقصان پہنچانا ہے بلکہ اسے ختم کرنا، کیونکہ وہ نور جو انہوں نے اپنے میلے میں جناب ہاشم کی پیشانی میں دیکھا تھا وہ اب اس بچے کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے، مگر نانا اور ماموں ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتے۔ آج پہلا موقع تھا، خدا معلوم کیا بات تھی کہ خاندان میں سے کوئی نہ آ سکا، شاید خاندان والوں جناب عبد المطلب پر اب بھروسہ ہو گیا تھا کہ 7 سال کا بچہ مگر اتنا بہادر اور طاقتور کہ ہر دشمن سے اپنے آپ کو بچا سکتا۔ یہ تو ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ یہودی اپنی فوج لے کے حملہ کرنے آئیں گے، ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ کہیں بچوں میں جھگڑا نہ ہو جائے، کہیں کسی کا باپ نہ آ جائے، کبھی جھگڑے میں 2-4 آدمی ہیں تو اتنا ان کو بھروسہ ہوگا کہ اب ہمارا نواسا، اب ہمارا بھانجا 2-4 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا، اس لیے اکیلا بھیج دیا ہوگا۔ چنانچہ اس موقع 2 آدمی پہنچ گئے، پہلے تو مکے سے جناب مطلب پہنچ گئے، نہ نانا تھے ساتھ میں نہ ماموں تھے، فقط بھتیجے کو دیکھا۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمیشہ یہ ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ موقع اچھا، ان کو ساتھ لے جانا چاہیے۔ یہ کہیں کہ اپنے بھتیجے سے بات کی۔ جناب عبد المطلب کہہ رہے کہ اگر میں بغیر بتائے چلا گیا تو میری ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جناب مطلب نے کہا تم خاندان ہاشم سے پوچھیں
جو لوگ شرائط صلح کو توڑ دیں، اگر عہد شکنی کریں اور پھر پیغمبر فاتحانہ طور پر ان کے شہر میں داخل صحابہ کی حفاظت تمہیں کرنا ہے، ظاہری حفاظت، یعنی لفظ حفاظت تو میں نے کہا، وہاں پر لفظ مجاوری، اس کی دیکھ بھال، حاجیوں کی خدمت، آنے والے مہمانوں کا خیال، اب یہ تمہیں کرنا، ماں کی محبت اپنی جگہ، خاندان کا آرام اپنی جگہ، مگر خانہ خدا کی آنے والے مہمانوں کی دیکھ بھال، یہ کتنا بڑا عہدہ، 7 سال کا بچہ، مگر ایک مرتبہ یہ بات سمجھ میں آ گئی، میں عمومی گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے اعتبار سے بعض روایتوں میں یہ کہ جناب ہاشم و جناب عبد المطلب و جناب ابو طالب یہ اوصیہ میں سے، حضرت اسماعیل کے نائبوں میں سے، اور وسیع ہیں یہ لوگ، خیر سمجھا دیا، نتیجہ تیار ہو گیا، مگر جناب مطلب ابھی لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ یہودیوں تک اطلاع میں پہنچ گئی کہ تم جس موقع کی تلاش میں تھے وہ آ گیا، آج ان کے ساتھ نہ نانا نہ ماموں ہے نہ خاندان کا کوئی بزرگ، فقط 6-7 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہودی فوراً اپنا لشکر لے کے آئے اور بہت بڑا لشکر تھا، اس لیے کہ شادی کے موقع پر دیکھ چکے تھے آج سے 8 سال پہلے کہ 2 آدمیوں نے 400 یہودیوں کو بھگا دیا، تو اب ہزاروں کی تعداد میں لشکر آیا، یہاں آ کے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص اس لڑکے کو اپنے اونٹ پر بٹھا کے لے جا رہا، پہچان نہ سکے کہ یہ کون، البتہ ایک ساتھ حملہ کر دیا، جناب ہاشم تلوار لے کے مقابلہ کر رہے، جناب مختلف تلوار لے کے مقابلہ کر رہے، مگر ایک تو آج اکیلے، اس کے بعد لشکر کے زیادہ، اور پھر جناب مختلف کے پاس وہ مقام تو نہیں ہے جو جناب ہاشم کے پاس تھا، تو اب کمزور پڑتے جا رہے ہیں، مگر یہ بچے جو ساتھ میں کھیل رہے، جب یہ منظر دیکھ رہے تو گھبرا کے بھاگے اور جا کے اطلاع کر دی ان کے خاندان، جا کے اطلاع کر دی ان کی ننیال کہ اس طریقے سے یہودیوں نے حملہ کیا۔ ان کے نانا جناب عبد المطلب کے نانا فوراً اپنا لشکر لے کے آئے، نانا اور ماموں ان کے مدینے کے مانے ہوئے بہادر تھے، اتنا بڑا لشکر آیا، اور ماں بے چین بے قرار وہ بھی ساتھ ساتھ آئے، اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے، ایک مرتبہ حق کو مدد آ گئی تو جناب مطلب نے سارے لشکر کو بھگا دیا، یہودیوں کو فرار اختیار کرنا پڑا، مگر ایک مرتبہ سب نے پہچان لیا کہ یہ تو ہاشم کے چھوٹے بھائی، کہا کہ ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ جناب سلمہ خود اپنے دیور سے کہا کہ آپ ہمارے مہمان بنیں گے، ایک مرتبہ لے کے آئے، قبیلے میں رکھا، سوال کیا آپ آئے تھے واپس بھی جا رہے، ہمیں اطلاع بھی نہیں دی، آخر کیوں؟ بتایا کہ خانہ خدا کی مجاورت، اس کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری، میں اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے آیا۔ جناب سلمہ طرف اٹھی، میں نے پہلے ہی یہ شرط رکھی کہ بیٹا مجھ سے جدا نہیں کیا جائے گا، تمہارے بھائی نے وعدہ کیا۔ جناب مختلف کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک، مگر دیکھیے آپ ماں، اب اس طرح سمجھایا جس طرح ماں کو سمجھاتے ہیں، آپ ماں اور آپ کے دل میں کہ اگر یہ یہاں رہا تو وہ عزت نہیں ملے گی جو مکے میں جانے سے ملے گی، سردار بنیں گے قبیلے کے، جناب ہاشم کی جگہ بیٹھے، خانہ خدا کے مہمانوں کی دیکھ بھال کریں، کتنا بڑا عہدہ ملے گا۔ آخر ماں راضی ہو گئی اور جناب عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے ساتھ مکے کی جانب آئے۔ اب ذہن میں رکھیے کہ ابھی تک اس کا نام ہے شیبۃ الحم، عبد المطلب نام نہیں۔ ادھر جناب مطلب دیکھ چکے کہ یہودیوں نے یہ دوسری مرتبہ شکست کھائی، جناب ہاشم پہ حملہ کیا اور ناکام ہو گئے، ان کے بیٹے پہ حملہ کیا اور ناکام ہو گئے، اب یقیناً وہ موقع کی تلاش میں ہوں گے، یقیناً وہ تیسرا حملہ کرنا چاہیں گے، انہیں تلاش ہوگی چاروں طرف۔ وہ شیبۃ الحمد نام کا لڑکا کہاں گیا جو مدینے میں ہمارے ہاتھ سے بچ کے نکل آیا۔ اب جناب مختلف کے ذہن ایک ترکیب سوچی کہ اپنے بھتیجے یہودیوں سے بچانے کے لیے، لیکن اس کے لیے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مدینہ اور مکہ آج تقریباً 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ اور 6 گھنٹے کا سفر، مگر آج سے تقریباً 1600 سال یا 1500 سال پہلے مدینہ اور مکہ اتنے دور سمجھے جاتے جیسے 2 الگ دنیا ہیں۔ یعنی مدینے کے اندر جو جناب عبد المطلب کو بچپنے میں دیکھ چکے، وہ صرف نام ان کو یاد تھا شیبۃ الحم۔ اب مطلب چچا نے سوچا کہ اسی طریقے سے اپنے بھتیجے کے نام کو بدل دو، نام بدل جائے گا، یہودی شیبۃ الحمد نام کے لڑکے کو تلاش کریں گے، سارا مدینہ تو تلاش میں نکلے گا نہیں، وہ اپنے غلاموں کو بھیجیں گے، وہ اپنے جاسوسوں کو بھیجیں گے، نام بتائیں گے تو نام اس کا بدل دو۔ اب اپنے بھتیجے کو لے کے آ رہے ہیں،
مکے کے اندر داخل جیسے ہی قدم رکھا جو راستے میں مل رہا مبارک کو آپ آ گئے کیونکہ سردار ہے مکے مبارک کو آپ آ گئے یہ آپ کے ساتھ کون کہا کہ یہ میرا غلام اب ہر جگہ ہر آدمی کو بتا رہے ہیں کہ یہ میرا غلام عربی میں غلام کو کہتے ہیں اب تو اب مطلب کے غلام یعنی عبد المطلب کہا کہ یہ میرا غلام چنانچہ ہر مکے والا اپنے گھر جب جا رہا بادشاہ واپس آئے سردار واپس آئے تو سب گھر میں جا کے خبر دیتے کہا گھر والوں آپ کو معلوم ہے ہمارے سردار مطلب آ گئے ان کے ساتھ عبد المطلب بھی ہیں یعنی ان کے غلام بھی اب یہ نام اتنا مشہور ہوا 24 گھنٹے کے اندر کہ بعد میں جب لوگوں کو پتہ بھی چلا مکے والوں کو کہ نہیں یہ تو ان کے بھتیجے ہاشم کے بیٹے ہاشم سے محبت کرنے والے ان کی اولاد کو دیکھنے کے لیے دوڑ دوڑ کے آئے مگر زبان کا نام عبد المطلب چڑھ گیا یہ عبد المطلب سے تاریخ کہتی ہے کہ جناب مطلب کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا عبد المطلب ابھی یہ ساری تفصیل اس لیے آ رہی کہ یہودیوں کی دشمنی کو دیکھیں خاندان بنو امیہ کی دشمنی کو دیکھیں یہ ابتدا سے کس طرح شروع ہو رہی ابھی تک آپ نے دیکھا یہودی کتنے دشمن اب ایک اور مختصر کی بات پھر آج کی گفتگو ختم اب تاریخ بتا رہی کہ کچھ عرصے کے بعد چچا کا انتقال ہو گیا اور عبد المطلب اس وقت بہت چھوٹے ابھی جوانی کی منزل میں بھی داخل نہیں 12-14 سال کی عمر ہوگی سب سے پہلا وہاں خاندان ہی میں سے ایک آدمی نے کیا یہ کون ہے یہ اس کے چچا جناب نوفل وہ چچا جن کا اپنا الگ گروپ تھا عبد الشمس کے ساتھ یہ دو بھائی ایک طرف سے عبد الشمس اور نوفل عبد الشمس کا تو انتقال ہو گیا ان کے بعد ان کے بیٹے امیہ بھی زندہ جن کی اولاد بنو امیہ کہلائی اب وہ اور چچا ان کے چچا نوفل دونوں چچا بھتیجے سے ایک اتحاد ہو گیا مگر ایک امیہ سے ایک ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے مکے والوں نے 10 سال کے لیے ان کو مکے سے نکال دیا تو نوفل اکیلے رہ گئے ہیں خاندان کے بزرگوں جیسے ہی سنا کہ میرا جو بھتیجا ہے عبد المطلب اب مطلب کا انتقال ہو گیا یہ بے سہارا رہ گیا وہ آئے اور آنے کے بعد ان کے ایک کنویں پر قبضہ کر دیا عرب میں کنواں سب سے قیمتی چیز سارا زندگی کا دار و مدار پانی کا دار و مدار کنویں پر ایک کنویں پہ قبضہ کر لی زمزم تو ابھی موجود ہی نہیں چھوٹے چھوٹے کنووں سے لوگ اپنا کام چلا رہے ہیں یہ کنویں بھی ایسے ہوتے کہ زمین میں کہاں کھودا گیا بارش کا پانی اس میں جمع کیا گیا سارا سال یا اگلی بارش تک اس سے کام چلایا گیا اب ایک مرتبہ کنواں ہاتھ سے نکل گیا یہ بڑا نقصان اب عبد المطلب حیران و پریشان ابھی 14-15 سال کی عمر خاندان ہی کے فرد نے کیونکہ قبضہ کیا اس لیے کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگ سکتے لوگ کہیں گے تمہارے خاندان کا مسئلہ اور کچھ سمجھ میں نہ آیا فوراً مدینے اپنے ماموں کو خط لکھا کہ میرے اوپر یہ ظلم ہوا میری مدد کے لیے آئیے اس وقت تک اس کے نانا انتقال کر چکے ماموں نے سنا بے چین ہو گئے طلب اٹھے فوراً 80 سواروں کا لشکر ہے سیدھے مکے میں داخل ہوئے عبد المطلب کے گھر پہنچے عبد المطلب نے ماموں کا استقبال کیا آئیے اتریے آرام کیجیے آپ میرے مہمان کہا کہ ہرگز نہیں وہ کون ہے کہ جس نے میرے بھانجے کو نقصان پہنچایا جب تک کہ اسے بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک نہ تمہارا مہمان بنوں گا نہ تمہارے یہاں آرام کروں گا کہا کہ وہ میرے چچا اور اس وقت وہ خانہ کعبہ میں ہجر اسماعیل کے قریب بیٹھے جناب عبد المطلب کے ماموں اسے غصے کی حالت میں تلوار لے کر اپنی آدمیوں سمیت اونٹوں پر بیٹھ کر چلے خانہ کعبہ کے شہر میں اونٹوں کو روکا گیا اور بکھرا ہوا لشکر نوفل کے قریب گیا کہا مجھے پہچانتے ہو میں اس کا ماموں میں نے سنا ہے کہ تم نے اس کے کنویں سے قبضہ کیا نوفل نے منظر دیکھا گھبرا گئے پریشان ہو گئے اور کچھ تو نہ کر سکے ہاتھوں کو جوڑ کے معافی مانگی اور کہا کہ میں نے ان کی امانت ان کو واپس کی مگر اس کے نتیجے میں اس وقت تو بات ختم ہو گئی ماموں پلٹ کے بھاگے کے یہاں آئے مہمان بنے نوفل پریشان ہو گئے کہ اب عبد المطلب اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس کی مدد کے لیے مدینے سے لشکر آنے لگے اس طرح تو ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوگا وہ فوراً پلٹ کے آئے اور خاندان بنو امیہ کے جو لوگ تھے امیہ تو 10 سال کے لیے باہر اور جو لوگ تھے ان سے کہا کہ اب ہم لوگ ایک معاہدہ کریں آپس میں ایک پیکٹ کریں آپس میں یہ عہد کریں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے عبد المطلب کے خلاف دو بھائیوں نے باقاعدہ ایک معاہدہ کیا کہ آئندہ ہم دونوں ہر مقام کے ساتھ رہیں گے چنانچہ بدر و احد و خندق تک کے میدانوں میں جب کبھی خاندان بنو امیہ آیا تو نوفل کا خاندان بھی ان کے ساتھ تھا اس کے اندر بھی کچھ مشہور شخصیتیں یہ میں تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ بدر و احد میں
رشتے آپ بار بار سنیں. اچھا اب ادھر جناب عبد المطلب کو یہ پتا چلا کہ میرے چچا نے دوسرے چچا کے اولاد سے مل کر باقاعدہ معاہدہ کر دیا. بہت طاقتور ہو گئے. معاہدہ ایک ایسی چیز ہے کہ عرب میں اس کا بڑا احترام تھا. خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے عہد کیا جاتا. پہلے خاندانی بات تھی, اب مذہبی بات کی ہو گئی. اب جناب عبد المطلب نے سوچا کہ میں کیا کروں. مدینہ بہت دور, ٹھیک ہے ننیال سے مدد آ سکتی, مگر بار بار وہاں سے مدد لینا, آنے اور جانے اور خط میں اتنی دیر لگ جائے. جناب عبد المطلب نے چاروں طرف دیکھا اور وہ قبیلہ ان کو نظر آیا جو بنو خزاعہ کا قبیلہ. بس میرے آخری جملے میں گھنٹہ پورا ہونے والا. بنو خزاعہ کا قبیلہ, آپ کو یاد ہوگا اگر تقریب کی ابتدائی باتیں ذہن میں کہ بنو خزاعہ وہ قبیلہ جنہوں نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے مکے کی حکومت کو چھینا اور بعد میں انہیں عبد المطلب کے پردادا قصی نے دوبارہ حکومت کو لے لیا. بنو خزاعہ کا قبیلہ ایک طاقتور قبیلہ, ایک زمانے میں حکمران رہ چکا, کوئی معمولی قبیلہ نہیں. جناب عبد المطلب نے سوچا کہ جتنے قبیلے ان میں ہمارے لیول کا, ہمارے معیار سے یہی قبیلہ. عرب میں یہ بھی بڑا خیال رکھا جاتا کہ اپنے سے نیچے قبیلے سے تم نے دوستی کی تو سب تانا دیتے. یہ قبیلہ ایسا کہ یہ بھی ایک زمانے میں حاکم رہ چکا ہے, ہم بھی حاکم, برابر کا معاملہ. بنو خزاعہ کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا. یہ جناب عبد المطلب کی سیاست اور دور اندیشی اور ذہانت ایک مرتبہ بنو خزاعہ نے فوراً معاہدہ کر لیا. عبد المطلب اور ان کا معاہدہ ہوا, یہ مکے میں ایک بڑی طاقت بن گئے. تاریخ کہتی کہ جناب عبد المطلب جب ان کا انتقال ہو رہا تھا, حضرت ابو طالب کو بلا کر وصیت کی کہ میرے بعد تم مکے کے حاکم, مگر یہ جو میں نے معاہدہ کیا ہے اس کا احترام تم کرنا. یہ میرا کیا ہوا معاہدہ, اور اس معاہدے کا اتنا احترام تھا کہ جب پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا تو سارا عرب پیغمبر کے خلاف تھا. وقت دو قبیلے ساتھ تھے, ایک تو اپنا قبیلہ بنو ہاشم کا ابو لہب کو چھوڑ کر, اور دوسرا بنو خزاعہ کا قبیلہ. یعنی جناب عبد المطلب کا وہ قدم پیغمبر اسلام کے کام آیا. اسلام کی مدد میں جناب عبد المطلب کی ذہانت اور دور اندیشی کو بھی تعلق ہے کہ بنو خزاعہ نے اس معاہدے کی وجہ سے کہ ہم نے عبد المطلب سے وعدہ کیا تھا کہ ہر سکھ میں ان کا ساتھ دیں گے, اب اگر ان کے پوتے پہ وقت پڑا سارا مکہ ہمارا دشمن, ہم ان کا ساتھ دیں گے. ہر مقام پر یہ قبیلہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرتا رہا. اور ایک آخری بات ہے کہ آج کی حد سے گفتگو ختم کروں کہ عبد المطلب کا یہ معاہدہ اسلام میں اتنا اہم بنا کہ بعد میں جب پیغمبر نے مکہ فتح کیا 360 بت گرائے گئے, مولا کائنات نے کچھ شکنی کی, اس سارے واقعے میں اس معاہدے کا بہت دخل, کیونکہ پیغمبر اسلام نے مکے میں کیوں حملہ کیا. یہ تفصیل بات میں آئے گی لیکن بہت مختصر کہ جب تک رسول مکے میں رہے یہ قبیلہ بنو خزاعہ رسول کی مدد کرتا. جب پیغمبر اسلام مدینے میں چلے گئے تو 6 یا 7 سال کے بعد, پہلے تو مکے کے کافر مدینے پہ حملہ کرتے رہے, بدر ہے, احد ہے, خندق ہے, لیکن جب ہار گئے کہ ہم مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے تو کہا کہ مسلمانوں کے دوست کو مارو. بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا, ان کو قتل کیا. پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ جو ہمارا وفادار قبیلہ, میرے دادا کا جو عہد ہے, پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی, لشکر اسلامی کو جمع کیا. بنو خزاعہ کے خون کا انتقام لینے ہم کو جانا ہے مکے میں, اور پھر مکہ فتح ہوا. تو حضرت عبد المطلب کا آج کا یہ معاہدہ کہاں تک اسلام میں کام آ رہا. اب یہ ساری ڈیٹیل مجھے اسی لیے بیان کرنا پڑ رہی کہ بظاہر آج کی گفتگو کسی سے بھی آپ پوچھیں کہیں گے کہ حضرت عبد المطلب کے بارے میں آج پڑھا گیا, مگر نہیں, یہ سب اسلام کے واقعات کہ ادھر خاندان اور بنو امیہ نے اپنی ایک جماعت بنائی, ادھر حضرت عبد المطلب نے اپنی ایک جماعت بنائی. تاریخ کہہ رہی کہ یہودی تلاش کر رہے ہیں شیبۃ الحق کو, مگر انہیں اس نام کا کوئی آدمی نہیں مل رہا. اور جب آخر میں مکے میں آئے تو اس وقت یہ نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہو چکا تھا. اور عین اسی وقت وہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد المطلب کو اپنی ایک پرانی منت پوری کرنا پڑی اور اپنے بیٹے کے گلے میں چھری رکھنا پڑی. عبد المطلب حضرت عبداللہ کے گلے پر چھری رکھی اور یہودیوں نے سمجھا کہ ہماری سازش کامیاب ہو گئی, اور ایک عجیب طریقے سے حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا دیا گیا. مگر آج وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے گفتگو کا یہ حصہ آئندہ آئے گا. میں پھر یاد دلا دوں کہ اب پیغمبر اسلام کے حالات سے پہلے یہ 2 چیزیں بار بار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا.
کہ پیغمبر اسلام سے پہلے ہی اس خاندان کے کتنے دشمن بن چکے تھے، ان کی دشمنی کتنی نسلوں پرانی تھی، کن کن واقعات نے ان کی دشمنی کو بڑھایا تاکہ بعد کے حالات سمجھنا آپ کے لیے آسان رہے۔ تو اب یہودیوں کی سازش پورے عروج پر ہے۔ عبد المطلب مدینے سے آ گئے حضرت مطلب کی عقل مندی اور ذہانت کی وجہ سے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا جس کی ہم تلاش میں ہے وہ کون ہے، تو اس وقت حضرت عبد المطلب ان کے لیے بے فائدہ ہو چکے تھے، کیونکہ عبد المطلب سے دشمنی نہیں ہے، نور رسالت سے دشمنی۔ اب ان کی ساری سازش حضرت عبداللہ کے بارے میں، اور دو بہت سی اہم واقعات کی تاریخ اسلام کہ کس طرح حضرت عبداللہ کو نقصان پہنچانا چاہا۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی، مگر ضمنی طور پر میں ایک بات بیان کر دوں۔ مجلس ہے، اس اعتبار سے کچھ مسائل بھی ضروری اور درد ایسا ہے کہ کچھ مسائل بھی ضروری۔ بس آپ حضرات سے اتنی گزارش ہے کہ جہاں اتنا تعاون کیا 15-20 منٹ آپ کو اور تعاون کرنا پڑے گا، اس اعتبار سے کہ اب ہماری گفتگو اسی پس منظر میں ہو رہی کہ یہودی اسلام کے خلاف سازشیں اسلام سے پہلے سے شروع ہو چکی اور بڑے عجیب طریقے سے، لیکن اتنے بدتر دشمن اسلام ہونے کے بعد اگر امام معصوم کسی مومن سے کہہ دیں کہ میرے خیال میں تم یہودی، یا پیغمبر اسلام کسی مومن سے کہہ دیں کہ قیامت کے میدان میں تم میرا کلمہ پڑھنے کے باوجود میرے ساتھ نہیں آؤ گے، یہودیوں کے ساتھ آؤ گے، تو بتائیے وہ مومن رسول و امام کی نگاہ کتنا بدترین مومن ہے کہ یہودیوں کے ساتھ اس کو شامل کر دیا۔ ایسا کون سا مومن؟ حدیثیں تو بہت ساری ہیں لیکن مستند ترین اور معتبر ترین حدیث، تھوڑا وقت تو مجھے لینا ہے آپ کا، کم سے کم 15 منٹ کا، مستند ترین اور معتبر ترین حدیث جس کے اوپر یہ امام معصوم کی حدیث ہے، جس کے اوپر حج واجب ہو گیا اور وہ حج پہ نہ جائے، تو جب وہ مرے گا، جب وہ یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا، مومن ہے، کلمہ پڑھ رہا، رسول و امام کو مان رہا، مسجد و امام باڑے میں آ رہا، مگر وقت موت وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان جس پر حج واجب ہو گیا اور وہ نہیں گیا، قیامت کے میدان میں جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، یہودیوں کے درمیان کھڑا ہوگا۔ راوی امام سے آئے قرآن کی تفسیر پوچھ رہا ہے، مولا یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ من آما فی دنیا فہوا فی الآخرۃ آما، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، یہ کون لوگ ہیں جو دنیا میں اندھے ہیں؟ امام معصوم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا بلا رہا ہے کہ آ کر میرے گھر کی زیارت کرو، اور یہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے بیٹھ گئے، یعنی حج واجب ہو گیا اور نہیں گئے، یہ دنیا کے اندھے ہیں۔ آخرت میں خدا ان کو اندھا کرے گا کہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، جنت سامنے، مگر اندھے ہو جائیں گے اور جنت کے راستے پہ جانے کے بجائے جہنم کے راستے پہ چلے جائیں گے۔ کہ دنیا میں ہی خدا کے گھر سے اپنی آنکھوں کو بند کیا تو قیامت کے میدان جنت و جہنم کے راستے صاف نہ تھا، وہاں تک پہنچا کے کہ جہاں جنت سامنے خدا ان کو ایسا اندھا کرے گا کہ ان کے قدم غلط راستے پہ جائیں گے۔ اتنا اہم فریضہ ہے حج کا فریضہ، مگر یہ دیکھا گیا کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں بہت سے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے حج پہ نہیں جاتے۔ جس کو گناہ کرنا ہی ہے اس کی بات تو دوسری، تو رسول بھی آ کر کہتے ہیں تو وہ حج پہ نہیں جائے گا، مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غلط فہمی کی وجہ سے اپنے آپ کو یہودی اور عیسائیوں میں شامل کر رہے ہیں۔ غلط فہمی کن معنوں میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر حج واجب ہی نہیں، جبکہ شریعت کے اعتبار سے ان پر حج واجب ہے۔ اس لیے کہ حج واجب ہونے کے لیے 3 بنیادی شرطیں، یہ مجھے گفتگو اس لیے کرنا پڑے کہ یہی وہ تاریخیں جب جن پر حج واجب ہے وہ حج کا ارادہ کریں، ورنہ اگر بعد میں سوچ جائے تاریخیں ختم ہو گئی تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ 3 بنیادی شرطیں ہیں جس سے کسی پر حج واجب ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ جا سکتا ہو اور حج کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو۔ نمبر 2 یہ کہ اس کے پاس اتنی جسمانی طاقت ہو کہ وہ جا سکتا ہو اور حج کی زحمتوں کو برداشت کر سکتا ہو۔ نمبر 3 یہ کہ راستہ کھلا اور محفوظ ہو۔ محفوظ کا مقصد یہ کہ عزت کا، آبرو کا، چوری کا، ڈاکے کا، قتل کا خوف نہ ہو،
اور راستہ کھلا ہو اس کا مطلب یہ کہ کوئی پابندی نہ ہو. اب جیسے ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، اس نے درخواست دے دی، اپنی طرف سے پورا کام کیا، حکومت کی قرآن اندازی میں اس کا نام نہیں آیا، اس کو منع کیا کہ آپ حج میں نہیں جا سکتے، یہ گناہ کام نہیں، کیونکہ اس کے لیے راستہ کھلا نہیں ہے بلکہ راستہ بند ہو گیا. تو راستہ کھلا ہو کا مقصد یہ کہ حکومت کے قانون وغیرہ کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور جسمانی اتنی طاقت ہو کہ حج کی ضرورتیں برداشت ہو جائیں، مالی اعتبار سے اتنی طاقت ہو کہ حج کا واجب خرچہ انسان برداشت کر. البتہ موجودہ مراحل میں سے بھی آیت اللہ کوئی احتیاط واجب لگا کر اور آقا خمینی احتیاط مستحب لگا کر ایک مسئلہ اور بتاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس دو شرطیں ہوں، یعنی راستہ محفوظ ہو اور پیسے ہو، جسم میں طاقت نہیں ہے جانے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ احتیاط یہ کہ پھر بھی اس پر حج واجب اور اپنی جگہ کسی کو اپنی نیابت میں حج پر بھیجیں. اچھا، حج کی اہمیت کا اندازہ آپ دو مسئلوں سے اور لگا سکتے ہیں. ابھی میری گفتگو نامکمل ہے مگر صرف اس لیے کہ اہمیت واضح ہو. دیکھیے، پہلے یہ چیز کہ اسلام میں جتنی بھی واجب عبادتیں سب میں خصوص کہ جب تک کہ کوئی آدمی زندہ ہو، چاہے ایسا زندہ ہو کہ لوگوں کے نزدیک کے مردے سے بدتر ہے، لیکن جب تک زندہ ہو واجب عبادتوں میں کوئی کسی کی طرف سے انجام نہیں دے سکتا، نیابت نہیں کر سکتا. مثلاً ایک آدمی پر قضا نمازیں ہیں اور وہ اب اتنا بیمار ہے یا بوڑھا ہے یا کمزور ہے یا پسینے بے ہوش ہے، 4 مہینے 6 مہینے سے بے ہوش ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ مرتے دم تک بے ہوش رہے گا، اسے ہوش نہیں آ سکتا، مر جائے گا اس کی حالت. تب بھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی طرف سے قضا نمازیں پڑھوا لیں. جب تک کہ زندہ ہے، چاہے بے ہوشی کیوں نہ، اس کی طرف سے واجب عبادتیں نہیں ہو سکتی. بیٹوں نے کہا کہ بھائی قضا نماز تو باپ کی پڑھوانا ہی ہے، ابھی نہ صحیح تو مرنے کے بعد وہ بھی پڑھوا لو، کیونکہ آپ یہ دوبارہ خود تو نہیں پڑھ سکتے اپنی نمازیں. اسلام نے منع کیا، نہ نماز نہ روزہ. حج واحد عبادت ہے کہ اگر اس پر حج واجب ہو گیا، وہ زندہ ہے اور نہیں جا سکتا، تو اپنی طرف سے کسی کو بھیجنا واجب ہے. یعنی صرف حج کے لیے شریعت نے اپنا مسئلہ بدل دیا. کوئی اہمیت ہوگی تبھی تو مسئلہ بدلا. اور دوسری چیز، عورت کے لیے شوہر کے حق میں یہ بھی اس کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ نکالے. حرام ہے بغیر شوہر کی اجازت سے گھر سے نکلنا. 2 ہی تو حق ہیں شوہر کے جو عورت پر واجب ہے، باقی جتنے بھی ہیں سب مستحب واجب کچھ نہیں. ان 2 واجبات میں سے ایک یہ ہے کہ بغیر اجازت گھر سے باہر نہ جاؤ. مگر حج اتنا اہم فریضہ کہ اس کے خاطر شریعت اس مسئلے کو بدل رہی ہے. اور یہ کہا گیا کہ اگر کسی عورت پر حج واجب ہو گیا اور اس کا شوہر اس کے ساتھ حج پہ نہیں جا رہا اور اب بیوی کو اجازت بھی نہیں دے رہا، تو بیوی کے لیے شوہر کی بات ماننا حرام. شوہر اگر راضی نہیں، اجازت نہیں دے رہا، تو عورت کے لیے واجب ہے کہ شوہر کی بات نہ مانے اور خود حج سے چلی جائے. باقی کسی چیز میں بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نکلنا چاہیے نہیں. مسجد میں جانا ہے، شوہر نے منع کر دیا، نہیں جاتا. امام باڑے میں جانا ہے، شوہر نے منع کر دیا، نہیں جاتا. آپ کے گھر جانا ہے، شوہر نے منع کر دیا، نہیں جاتا. ہر جگہ کا یہ اصول. زیارت پر جانا ہے، شوہر نے منع کر دیا، نہیں جاتا. کسی کا انتقال ہو گیا، عرصے کے لیے جانا ہے، شوہر نے منع کر دیا، نہیں جاتا. حج واحد عبادت کہ جس کے لیے شریعت اس واجب کو ختم کر رہی ہے. یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا حرام، وہ حرام ختم ہو گئے. نہیں، اگر حج واجب ہو گیا تو شوہر اجازت دے یا نہیں، تم پر واجب ہے کہ تم اس سے پوچھے بغیر یا اس کی ناراضگی کے باوجود حج سے چلی جاؤ. تو یہ 2 مسئلے بتا رہے ہیں کہ جس میں پوری شریعت بدل رہی فقط حج کی وجہ سے. یہ حج اتنا اہم ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے واجبات و حرام میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن ہمارا معاشرہ اور ماحول سمجھتا ہے کہ ہم پر حج واجب نہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آپ نے تو کہا کہ 3 چیزیں ہیں حج واجب. راستہ کھلا ہے، مال ہے، جسمانی طاقت ہے. مگر ہمارے یہاں غلط فہمیاں آ گئی. پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ جب تک کہ باپ کو یا ماں کو حج نہ کرائیں ہم حج نہیں کر سکتے. یہ بالکل غلط خیال ہے، بالکل غلط خیال ہے.
کیا آپ نماز میں بھی کہہ سکتے ہیں؟ حج میں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پیسے ہیں مگر ہم کیسے حج پہ جائیں گے، تو آپ نے حج نہیں کیا. کیا آپ نماز میں کہہ سکتے ہیں کہ میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھوں گا جب تک کہ میرا باپ نماز نہ پڑھے؟ یہی کہہ سکتے کہ میرے باپ نے بھی نماز نہیں پڑھی تو میں کیسے نماز پڑھوں؟ نہیں کہہ سکتے آپ. میرے باپ نے کبھی روزہ نہیں رکھا میں کیسے روزہ رکھوں؟ نہیں کہہ سکتے آپ. عورت نہیں کہہ سکتے کہ ماں نے کبھی پردہ نہیں کیا میں کیوں پردہ کروں؟ باپ نے کبھی داڑھی نہیں رکھی تو میں کیوں داڑھی رکھوں؟ یہ سب حرام گناہ. یہی حج کا مسئلہ کہ اگر باپ یا ماں نے حج نہیں کیا ہے تو اس کی وجہ سے اولاد پر حج معاف نہیں ہوتا، بلکہ بیٹے کے لیے واجب ہے کہ حج پہ جائے. باپ اور ماں کو حج کرانا اولاد کی ذمہ داری نہیں. کچھ قسمت ہے وہ اولاد جو اتنی صاحب حیثیت ہے کہ اپنے والدین کو حج کرا رہے ہیں، مگر اپنا حج چھوڑ کر نہیں. اللہ نے حیثیت دی ہے تو خود بھی جائیے، والدین کو بھی لے کے جائیے. اس سے بڑی نیکی کیا، اس سے بڑی سعادت کیا، اس سے آسانی سے جنت کیسے مل سکتی؟ مگر اگر اتنی حیثیت نہیں، پیسے اتنے ہیں کہ ایک آدمی کو بھیج سکتے ہیں حج پر، خود چلے جائیں یا باپ سے، تو اب خود حج پہ جانا واجب ہے، باپ کو بھیجنا صحیح نہیں. بلکہ اگر پیسے اس وقت ہیں، اسی سال ہے جس سال حج کرنا، تو حرام ہے کہ آپ اپنا پیسہ اٹھا کر باپ کو دے دیں. یعنی جس کے پاس خود حج کے برابر پیسے آ گئے اس کے لیے یہ پیسے کسی اور کو دینا جائز نہیں. خود جا کے حج کرو، پھر آئندہ سال باپ کو بھیج دو یا اپنے ساتھ لے کے جاؤ، مگر اپنے حج کے بغیر کسی اور کو حج نہیں کروایا جا سکتا اگر خود کے حج واجب. یہی مسئلہ بیوی کا. بعض لوگ ایسے بھی نہیں کہتے ہیں کہ پیسے ہیں حج کے، مگر ابھی دو آدمیوں کو پیسے نہیں، اکیلے کیسے جائیں بیوی کے بغیر. مگر یاد رکھیں کہ اگر اپنا خرچہ حج کا خرچہ آ گئے تو خود جانا واجب ہے. بیوی ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہو جائے. جب شریعت میں اس کے الٹ مسئلہ بتا دیا گیا کہ اگر بیوی پر پیسے بیوی کے پاس حج کے لیے تو وہ یہ نہیں کر سکتی میں کہاں جاؤں گی دھکے کھانے، اپنے شوہر سے کہے پیسے سن لو اور چلے جاؤ. یہ نہیں کر سکتی بیوی خود، یہ پیسے شوہر کو نہیں دے سکتی کو. تو نہ شوہر کے لیے بیوی کو حج کرانا واجب ہے، بیوی کے لیے شوہر، نہ اولاد کے لیے والدین کو، نہ والدین کے لیے اولاد. سب کا مسئلہ الگ الگ. جس کے پاس پیسے ہیں اس پر حج واجب ہے وہ جائے. اگر حیثیت ہے دوسرے کو لے جائے، حیثیت نہیں ہے تو اپنا پیسہ کسی کو نہیں دے سکتا. یہ کسی غلط ہے. اور دوسرا اور آخری مسئلہ، کچھ مسئلے رہ گئے وہ انشاءاللہ میں آئندہ بتا دوں. حج کی تاریخیں قریب آنے کی مناسبت سے مسئلے بتانا پڑ رہے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک یہ بات بہت مشہور ہے کہ ہم پر فرضوں کو ہم حج سے کیسے کریں. یہ مسئلہ اصل میں کچھ اور تھا، بنا کچھ اور دیا گیا. ہم پر فرضہ ہے، ہم حج پر کیسے جائیں. دیکھیے اسلام حقوق الناس کی اہمیت زیادہ رکھتی ہے حج سے، اس میں کوئی شک نہیں. پر جب وہ شرط واجب ہوتا فرضہ ایک آپ کی ذمہ داری. اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور پھر آپ کے پاس 27,000 یا 30,000 یا 25,000 آ گئے حج کے خرچے، اب کیا کریں؟ قرضہ دیں یا حج کریں؟ اگر وہ قرضہ ہے جس کے دینے کی یہ تاریخ آ چکی، وہ قرضہ ہے کہ جس کا دینا واجب ہے، تب تو ٹھیک ہے آپ قرضہ دے دیجیے، حج. مطلب یہ طے پایا تھا کہ جنوری میں تمہارا قرضہ واپس کر دیں گے. جس سے قرضہ لیا طے پایا تھا کہ جنوری میں واپس کریں گے، جنوری آ گئی، اب ٹھیک ہے اب واجب ہے قرضہ واپس کرنا کیونکہ آپ کا ایگریمنٹ تھا، معاہدہ تھا، آپ کی زبان تھی، اس کو دے دیجیے. پھر اگر نہیں بچتے تو حج معاف. قرضہ لیا تھا اس طریقے سے کہ دینے والے نے کہا تھا کہ میں جب مانگوں تو دینا پڑے گا. ہمارے پاس حج کے پیسے آئے، اس نے آ کر مانگ لی کہ میرا قرضہ واپس کر دوں. یہ قرضہ بھی پورا کرنا واجب ہے، اس کو دے دیجیے، آپ پر حج معاف. لیکن ان دو کے علاوہ اگر کوئی اور قرضہ ہے تو اس کی وجہ سے حج معاف نہیں ہے. قرضہ رہن دیں، حج پہ چلے جائیں. مطلب قرضہ واپس کر رہے ہیں جون میں، ابھی چل رہی ہے جنوری کی تاریخ، تو کیونکہ ابھی قرضہ واپس کرنے کی تاریخ نہیں آئی اس لیے اب آپ قرضہ واپس نہ کریں اور حج پہ جانا واجب ہے. یعنی کہ جس نے قرضہ دیا وہ واپس نہیں مانگ رہا، ٹھیک ہے، ہاں اس نے کوئی بات نہیں کی، واپسی کی بات نہیں. اب ہمارے لیے یہ ہے کہ نہیں حج پہ جائیں، قرضے کی وجہ سے حج معاف نہیں ہوگا. یا وہ قرضے
دیکھیے واپس یہ مانگ رہا ہے کہ کیا مسئلہ؟ آدمی نے بینک سے قرضہ لیا، آدمی نے ہاؤس سے قرضہ لیا، ماہانہ 100 روپے 500 روپے دے رہا، اس کے بعد 27,000 آ گئے، اس نے سوچا ایک ساتھ یہ دے دو، یہ غلط۔ جس سے قرضہ لیا وہ خود ملنے سے مجھے نہیں چاہیے، 500 روپے دے دو بس اتنا میرے لیے کافی ہے۔ تو اب جب وہ مانگ نہیں رہا ہے تو اس کو قرضہ دے، بلکہ حج کرے اور قرضہ جس اب تک دیتے آ رہے تھے دیتے رہے۔ تو قرضے کی وجہ سے حج معاف نہیں ہوتا، صرف اس قرضے کی وجہ سے حج معاف ہے کہ جس کی تاریخ آ گئی ہے اور وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میرا قرضہ واپس۔ باقی جتنے قرضے ہیں اس سے حج نہیں ہوگا، قرضہ اپنی جگہ پر اور حج اپنی جگہ پر۔ یہ تو 2 مسئلے ہوئے، اس کے اندر دوسرا مسئلہ اور آتا ہے مگر وقت کی کمی کی وجہ سے حج کے باقی مسائل آئندہ پیر کو میں بیان کروں گا، کیونکہ 13 جنوری ہوگی اور جو کہ 20 جنوری تک ہے، اتنا وقت ہے کہ اگر فہمی ہے کسی کے ذہن میں تو غلط فہمی دور ہو جائے۔ اب شریعت کہہ رہی ہے کہ تم نے کسی سے قرضہ لیا اور وہ واپس نہیں مانگ رہا تو تمہارے لیے اس کا قرضہ دینا واجب نہیں، حج واجب ہے۔ اور بات بھی صحیح، کیونکہ مہاراج ایک قرضہ ہم پر ایک قرضہ ہم پر پروردگار اور جہادہ معصومین کا ہے۔ انسانوں کے قرضے کی تاریخ نہیں آئی، پروردگار عالم قرضے کی واپسی کی تاریخ آ گئی۔ مکے میں بلایا جا رہا، مدینے میں بلایا جا رہا، زیارت معصومین حاصل ہو رہی، خانہ کی زیارت ہو رہی، اتنی بڑی سعادت کی، اور اب تھوڑے سے دنیاوی پیسے کے خاطر کو چھوڑ، اس سے بڑی غلطی، اس سے بڑا نقصان ہم اپنا اور کیا کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر اس ماحول، خاص طور پر ایسے حالات جب ہم کو پتا کہ مدینے کے اندر وہ اجڑی ہوئی اب تک موجود ہے کہ جہاں سال نہ کوئی زیارت کرنے والا، نہ کوئی چراغ جلانے والا، ہر موقع ایسا موقع ہوتا کہ ایک دشمنان دین کے درمیان ہمیں یہ موقع مل جاتا کہ ہم معصوم امام کے سرحانے تک پہنچ سکتے، بہت قریب نہ صحیح تو تھوڑے سے ان اجڑی ہوئی قبروں کی زیارت کر سکتے، اور یہ عجیب بات بھی محسوس کر سکتے کہ جس مملکت رات کو بھی نہیں ہوتی کہ دن آپ کو محسوس ہوگا، سورج نکلا ہوا ہوگا، کوئی بھی کسی سڑک پہ تو آپ ڈھونڈ کے اٹھا سکتے ہیں۔ 2 ہی مقام ایسے ہیں کہ جہاں اندھیرا، محمد علیہ السلام کی قبر اور ایک جنت کی اجڑی ہوئی قبریں۔ تو ایک مرتبہ یہ تو پہلے بیت کا قرضہ ہمارے لیے اور اہم ہو چکا کہ ہم جائیں، جا کے اپنے آنسوؤں کو کھانا پیش کریں، ہم جائیں جا کے شہیدوں کو سلام کریں، ہم جائیں اور جا کے ان ائمہ کو سلام پیش کریں جو آج بالکل غربا ہو چکے کہ ماننے والے دولت دنیا کی محبت کی خاطر وہاں آنے کی تیار نہیں، فقط یہ ماننے والے جو وہاں پہ جا کے رونق پیدا کر سکتے۔ اندازہ کریں یہ کتنا اہم مقام ہے رسول، اور جنت البقیع کا مقام حسین کا قافلہ مدینے سے نکلا تھا، آخری رخصت جو حسین نے حاصل کی تھی سب سے آخر میں، یا نانا کے روزے پہ جا کے نانا یا بقیع میں آ کر اپنی ماں سے آخری رخصت یہاں حاصل کی، اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس شہر مدینہ میں داخل ہوا تھا کہ زینب نے یہی تو کہا تھا میں اپنے محل میں نہیں جاؤں گی، میں اپنے گھر میں نہیں جاؤں گی، میں اس مکان میں بھی نہیں جاؤں گی کہ جہاں شہید پہلے نانا کی قبر پہ جاؤں گی، پہلے اماں کی قبر پہ جاؤں گی۔ مدینے سے نکلتے وقت آخری سلام یہاں کیا گیا، پورے فاصلے نے واپس آ کر پہلا سلام یہاں کیا، اور بس جاتے وقت حسین نے سلام کیا تھا، آتے وقت حسین نہیں ہے زینب سلام کر رہی، مگر زینب کے سلام کا طریقہ ایسا کہ جب قبر رسول پر پہنچی تو قبر رسول لرز اٹھی، اور جب فاطمہ کی پر پہنچی تو قبر فاطمہ سے رونے کی آواز آنے لگی، اس لیے کہ خالی سلام نہیں رہی ہے، فاطمہ کی قبر پہ جا رہی، وہی لہو بھرا ہوا کرتا لے کے جا رہی۔ اسی مدینے میں شہزادی فاطمہ نے دوپہر کی گرمیوں میں تھا، اور جب نانا کی قبر پہ پہنچ رہی ہے تو فقط سلام نہیں کر رہی ہے، ایک مرتبہ قبر کی جانب کچھ کر کے کرتے کو اٹھا کمر پر کوڑوں کے نشان دکھا رہی ہے، کہہ رہی ہے نانا آپ کی زینب تک جسے انہیں کوڑوں کے نشانات فَيَعْلَمُ الَّذِينَ